بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ 34 گھنٹے گزر گئے انتخابات کو۔ کل 8 جنوری کو پولنگ ہوئی اور اس کے بعد اب 34 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے، پر الیکشن کمیشن مکمل جو رزلٹ ہے وہ نہیں دے سکا۔ وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ کل جب نتائج آنا شروع ہوئے اور اس کے بعد نتائج کو جو ہے وہ روک دیا گیا، سسٹم کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا گیا کہ سسٹم کام نہیں کر رہا، پر ان نتائج کو روکنے کے بعد اصل میں تو سسٹم ہی کام کر رہا تھا۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کل 150 سیٹوں پر لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی، اس کو مطلب اس رزلٹ کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس میں کچھ واضح جو ہے وہ سیٹیں ایسی ہیں کہ جن پر جھرلو پھیر دیا گیا۔ خاص طور پہ این اے 130 نواز شریف صاحب کو جو ہے وہاں سے جو ہے وہ فاتح قرار دے دیا گیا، اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جو ہے اس سیٹ کو جو ہے وہ ہار گئیں۔ پر اس کے ساتھ ساتھ جو فارم 47 میں انہوں نے بھنڈ مارے ہیں، جو فارم 47 میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں، تو اس کو الیکشن کمیشن کو جو ہے اپنی ویب سائٹ سے جو ہے وہ ہٹانا پڑا، اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی واضح اعلان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جیت کا نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ بڑے بڑے جو برج تھے وہ کپتان کے کھلاڑیوں نے جو ہے وہ الٹ دیے ہیں۔ اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار سے۔ جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سے جو آزاد حیثیت میں لڑ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا جو اپسیٹ ہے وہ ہے جن کو مریم کہتی تھی کہ یہ رانا حکیم ہے، ان رانا حکیم صاحب کو جو ہے وہ این اے 130 سے جو ہے نہیں این اے 100 ہے رانا ثناء اللہ کا، این اے 100 سے جو ہے ان حکیم صاحب کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ کر دیا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو برج ہیں وہ جو ہے وہ اس انتخابات سے جو ہے باہر ہو گئے ہیں، الٹ دیے ہیں کپتان کے کھلاڑیوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد حیثیت سے انتخابات لڑ رہے ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی میں جو ہے وہ 101 نشستیں جیت کے جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون 71 کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت 44 کے ساتھ تیسرے پر ہے۔ پھر ایم کیو ایم نے 13 نشستیں اور باقی چھوٹی جماعتوں نے 2 3 3 4 نشستیں جو ہے وہ جیتی ہیں۔ اب اس ساری سچویشن میں کل ایک دم پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ غائب ہوئی، اور پھر جب میڈیا پر چیزیں چلنا شروع ہوئیں تو پھر کہیں خواجہ آصف صاحب آ گئے، کہیں جو ہے نا وہ کوئی ٹویٹ آ گیا مریم اورنگزیب کا۔ پر اب جو سچویشن ہے، آج پورا ٹبر جو ہے وہ کھڑا ہوا، پورا خاندان جو ہے بالکانی میں آپ کو نظر آیا، اور وہاں وہ جو مغل اعظم ہیں وہ خطاب فرما رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلی جماعت ہیں جس کے پاس واضح برتری ہے۔ جی، تمام پولیٹیکل انجینئرنگ کے بعد، انتخابی نشان چھیننے کے بعد، ظلم اور جبر کے آپ نے پہاڑ جو ہے وہ توڑوا دیے، کس طریقے سے جو ہے وہ عثمان ڈار کی والدہ عثمان ڈار کے گھر کے ساتھ کیا گیا، اور جو باقی کام ہوتے رہے، اس کے باوجود جو ہے آپ 71 نشستیں جیت سکے ہیں، اور وہ آزاد حیثیت میں کہ جن کا انتخابی نشان جو ہے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کا جو لیڈر ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، ان کی جو اوپر کی مرکزی قیادت ہے وہ جیل میں ہے، خود یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ جیل سے جو ہے وہ لڑ رہی ہیں۔ عالیہ حمزہ کے رزلٹ پر بھی جو ہے وہ جھرلو پھیرا گیا، 5000 کی لیڈ سے جو ہے وہ جتوایا گیا ہے حمزہ شہباز صاحب کو۔ تو یہ وہ رزلٹ ہیں، اور اس کے بعد بے باکی سے آ کے وہ حکومت بنانے کے لیے جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو اب جو ہے گیند جو ہے وہ تو ہے آزاد امیدوار بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے کورٹ میں، اور انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کے پہلے تو انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ جی آزاد امیدواروں کی وہی جو ہے نا وہ لوٹ سیل لگائی جائے جو پہلے سندھ ہاؤس میں لگی تھی، اور
اس لوٹ سیل میں جو کام کرنے والے تھے. سب سے بڑی چیز آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو پرویز خٹک صاحب تھے وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ KPK سے جو ہے وہ صفایا کر دوں گا. آج ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے. وہ جو جہانگیر ترین صاحب تھے وہ دونوں حلقوں سے جو ہے وہ عبرتناک شکست جو ہے وہ دوچار ہو گئے. اون چودھری کی جو سیٹ تھی وہ آج کورٹ نے اس پر جو ہے وہ رزلٹ جاری کرنے سے روک دیا ہے, کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ آج کورٹ سے رجوع کر لیا ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ جی وہ یہ سیٹ جو ہے وہ جیتے ہوئے ہیں. تو اب ان ساری سچویشنوں کے بعد اگر یہ کچھ کرنے جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مل کے اگر حکومت بناتے ہیں تو وہی PDM طرز کی حکومت, وہی ہینگ پارلیمنٹ جو میرا خیال سے شاید مشکل سے سال بھر 1.5 سال اگر یہ گزار سکیں تو وہ جو ہے وہ گزار لیں, کیونکہ معاملہ اب ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. معیشت کا معاملہ ہے, ابھی فوراً IMF کے پاس جانا ہے, اور دیگر چیزیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس قسم کی آج جو سچویشن سامنے ہے اس میں کوئی جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیں اور PDM طرز کی کوئی حکومت بنا لے تو وہ زیادہ عرصے جو ہے وہ چلے گی. پر بات دراصل یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا خواب ہے وزارت عظمیٰ, اور وہ اس کے لیے آج انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ جی ملاقاتیں کریں. اور وہ آج اس وقت جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں بھی یہ پاسبل کہ شاید زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہو. تو بالکل کریں, بنائیں. پر اس قوم نے جو ہے وہ عمران خان کو مایوس نہیں کیا. اس قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو آزاد حیثیت میں بھی, آپ نے انتخابی نشان ان کا چھینا, آزاد حیثیت میں بھی آج سب سے آگے جو ہے وہ آزاد امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے, مطلب امیدوار ہے پر وہ اس وقت آزاد جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ KPK میں جو ہے وہ آپ کی PTI جو ہے وہ بڑی سادہ اکثریت کے ساتھ اور بڑی واضح اکثریت کے ساتھ حکومت بنا لے گی. پنجاب اسمبلی میں بھی بڑا جو ہے وہ قریبی معاملہ ہے مسلم لیگ نون میں اور پاکستان تحریک انصاف میں. تو اب پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پیپلز پارٹی سے اتحاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کرتے ہیں تو PTI میں سے پھر آزاد امیدوار ان کو توڑنے پڑیں گے, اور دیگر ادھر ادھر سے ان کو چھوٹی جماعتوں سے MQM اور دیگر سے جو ہے وہ اتحاد کر کے بھی میرا خیال سے جو ہے وہ نمبر اپنا پورا نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال سے اب ہم PDM 2 جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور ابھی کمپلیٹ ریزلٹس نہیں ہیں. ابھی بھی میرا خیال سے جو ہے وہ 40 سے 45 سیٹوں کے ریزلٹس باقی ہیں. تو واضح جو ہے سچویشن ہو جائے گی صبح تک, اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو 150 سیٹوں پہ لیڈ کر رہی تھی اس وقت 101 سیٹوں پر جو ہے وہ آگے. تو اب آگے جو مزید چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی, اور دیکھیں گے اس کے بعد کہ کیا جو ہے وہ اونٹ کر کس کروٹ بیٹھتا ہے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.